جو چیف منسٹر کی گاڑی پر اٹیک ہوا، پولیس اور رینجرز کے پی کے ہاؤس میں داخل ہوئے، اس کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں۔ جب سندھ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوا تھا تو اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو سنوائی، کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ سندھ ہاؤس پہ کسی سرکاری ریاستی ادارے نے نہیں آئے تھے، سیاسی جماعت کے جو گلو بٹ تھے وہ آئے تھے۔ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ آپ کے سامنے جو آپ ابھی ویژول دکھا بھی رہے تھے کہ سندھ ہاؤس کے دروازے کو توڑا جا رہا ہے یا اس کو پش کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں تھا۔ یہاں پر جو غالباً ایف آئی آر کٹی جو اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہوئی، اس کے حوالے سے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو، چونکہ وہ آئی تھنک امپلیکیٹڈ ہیں اس کے اندر بائی نیم، اس ایف آئی آر میں ان کا نام درج ہے، ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ اگر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اور نہ کسی ریاستی ادارے کی جانب سے۔ کس مشن پہ آپ آئے ہیں اسلام آباد؟ آپ سے ملاقات کے لیے۔ تو یہ امینڈمنٹس ابھی ایس سی او کے سیشن کے بعد 17 اکتوبر کے بعد ہوں گی یقینی طور پہ؟ دیکھیں، اب میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ نیچرلی امینڈمنٹ تبھی ہوگی جب یا تو اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہو جائے، یا حکومت کلیئرٹی کے ساتھ کنونسڈ ہے کہ اس کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں جن کی بیسس کے اوپر اس امینڈمنٹ کو پاس کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو جو امینڈمنٹ کے خد و خال ہے اس کے اوپر گفت و شنید چل رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے، جو لائر باڈیز ہیں، سول سوسائٹی کی مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے۔ تو ابھی ڈیلیبریشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر ایز اے سیڈ کنسنسس یا میجورٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ٹیبل کر لیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے لیے کوئی ایکسٹینشن؟ قاضی صاحب کے لیے کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں ہے۔ 68 ایئرز اگر ایج بڑھتی ہے تو ان کا بینیفیشری سر دست تو وہی ہو سکتے ہیں نا؟ 68 ایئر کے بینیفیشری تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، صرف ایک شخص نہیں ہو سکتا، کیا پتہ کوئی ریٹائرڈ آدمی بھی آ جائے۔ دیکھیں نا، کبھی بھی آپ ترامیم کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو قانون بناتے وقت آپ اگر اس قانون کو کسی خاکے کے طور پر بنائیں گے نا، تو قانون کبھی بھی سسٹین نہیں کر پائے گا۔ مولانا نے آپ کو یاد دہانی کروائی کہ جب پرویز مشرف کے دور میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی عمر کی حد بڑھائی جا رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کہ یہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ آج پیپلز پارٹی 65 سے بھی 3 سال اوپر لے جانے کی حمایت کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی ایج کے ساتھ فکسیٹڈ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں، مختلف سیاسی سوچ کے لوگ، افکار کے لوگ جب ساتھ بیٹھتے ہیں نا، سب کی اپنی اپنی وش لسٹ ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس کو دیکھتی ہے ایز این اپرچونٹی کہ پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی اور اپنے 2024 کے منشور کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے سوچی تھیں کہ ہم اپنی عوام کو دیں گے، ہم اس کی تکمیل کا ایک طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ تو ہم جب حکومت کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آئینی عدالت اسٹیبلش ہونی چاہیے تاکہ ملک کی جو جورسپروڈنس ہے آئینی اعتبار سے، اس کو آپ کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ جس طرح آپ نے سینٹ کا کانسیپٹ بھٹو صاحب، مفتی محمود صاحب، بزنجو صاحب، ولی خان صاحب، نورانی صاحب 1970 کے آئین میں 73 کے آئین میں پہلی بار لے کر آئے، کیا سوچ کے لائے کہ قومی اسمبلی کے اندر تناسب ہر صوبے کا مختلف ہے۔ سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہوگا جس کے اندر ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن، امریکن سینٹ کو بیسیکلی وہاں سے ہم نے آئیڈیا۔ ایبسلیوٹلی۔ اسی طریقے سے آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر صوبے کی ایکوٹیبل ایکول نمائندگی ہوگی، تاکہ کسی کے اندر یہ سینس ڈیولپ نہ ہو کہ جی ہمیں اس کے اندر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہم تو کم از کم مطمئن نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ مطمئن ہیں کہ نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی مطمئن ہوگا۔ اگر ہم مطمئن نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کا بنیادی کام فریضہ ہے کہ اگر اطمینان نہیں ہے عوام کا، تبدیل کریں، اس کو بہتر کریں۔ اس بہتری کا جو بھی نظام آئے گا اس کے سپورٹرز بھی ہوں گے، اس کے کرٹکس بھی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ جتنا زیادہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکے وہ کنسنسس بلڈ ہو۔